سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. رواہ مسلم. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صبح کے وقت بالوں کی بنی ہوئی ایک دھاری دار چادر اوڑے ہوئے باہر آئے، تو اتنے میں حسن بن علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے اس چادر میں ان کو داخل کیا، چادر میں چھپایا. پھر حضرت حسین آ گئے، وہ بھی چادر میں آ گئے. پھر اس کے بعد سیدہ فاطمہ آئیں تو چادر کے نیچے ان کو بھی کر لیا. پھر اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ان کو بھی اسی چادر کے اندر داخل کیا، اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی: انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33. اس میں اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کچھ احکامات ارشاد فرمائے ہیں. اس کے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور اس کی وضاحت مزید ایک اور انداز سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قصے کو بیان کیا. اور یہ واقعہ پیش آیا تھا جب نجران کا وفد آیا، انہوں نے مباہلے کی دعوت دی. ایک دوسرے کے اوپر لعنت کی جاتی ہے کہ جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر اللہ کی پھٹکار برسے، یعنی جھوٹے پہ لعنت کی جاتی ہے. وہ اس طرح سے دونوں ایک دوسرے کے بارے یہی کہتے ہیں. عیسائیوں نے یہ دعوت دی تھی، اگرچہ پھر وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے تھے، اس کا موقع آیا نہیں تھا. تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی: ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنی اولاد کو اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت علی کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین اور حضرت فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلایا، اور پھر ارشاد فرمایا: اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اور یہ بات کیوں ارشاد فرمائی؟ تھوڑی سی وضاحت کل کے درس میں ہوئی تھی کہ بیویوں کے بارے میں تو قرآن کا بیان بھی ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ اصل گھر والوں میں بیوی تو داخل ہوتی ہی ہوتی ہے، اولاد چلتی ہے بیٹے سے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد چونکہ چلی بیٹی سے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس کو پتہ نہیں اس کو بھی پتہ چل جائے کہ میری نسل کا سلسلہ فاطمہ سے چلے گا، اور فاطمہ کے بیٹے وہ میرے اہل بیت میں شامل ہیں. لہٰذا میری آل اولاد میرے اہل بیت میں ان کو شامل سمجھا جائے، ورنہ عموماً بیٹی کی اولاد وہ الگ خاندان شمار ہوتا ہے، وہ داماد کا خاندان ہوتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ میرا خاندان ہے، سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے. تو ازواج مطہرات تو اہل بیت میں ہی تھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرمایا اور اس خصوصیت کا گویا کہ تذکرہ فرمایا. اللہ رب العزت ان تمام اہل بیت کے ساتھ ہمیں بھرپور محبت نصیب فرمائے.